الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آخری آیت نمبر 30 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 24 سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جواب میں، اس سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کے سوا نہیں، کہ علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ علم جو ہے وہ صرف اس بات کا اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کے سوا نہیں، میں صرف اور صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے، یعنی کہ جو وعدے کا دن ہے وہ جب نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے، تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہے، یا ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ آیت نمبر 29 میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، سو تم جلد جان لو گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہی رحمان ہے، یعنی کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لائے اس پر اور ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے، تو تم جلدی جان لو گی کہ کون کھلی گمراہی میں تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 30 جو کہ لاسٹ آیت ہے سورہ ملک کی، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر تھوڑا سا کنکلیوڈ کریں گے کہ سورہ ملک میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ قاف واو لام حروف مادہ باب نون سے، اگین فعل امر ہے انتا فاعل کے ساتھ، اور ارائیتم، ارا حمزہ یا حروف مادہ، اور جو ہے وہ حرف استفہام میں، حرف کو ہم کچھ نہیں کرتے ترکیب میں، رأی تم جو ہے وہ فعل بفاعل انتم، اور آگے جو ہے وہ مفعول آ رہا ہے، وہ یہ شرط کی صورت میں، شرط و جواب شرط، ان حرف شرط ہے، حرف شرط جب بھی آئے گا تو آگے دو جملے ہمیں نظر آئیں گے، ایک شرط اور دوسرا جواب شرط۔ شرط جو ہے وہ اصبح ماؤکم غورن، یہاں تک شرط ہے، اور جواب شرط ہو رہی ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہاں سے جواب شرط ہے، تو شرط اپنے جواب شرط سے مل کر رأیتم کے لیے مفعول بن جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے اب حرف شرط ان ہے، اصبح، اصبح صاد باہا حروف مادہ باب فعال سے، اور یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص میں کہ یہ بھی کانا وغیرہ کی طرح ٹریٹ ہوگا، تو اس کا بھی ایک اسم ہوگا اور اس کی بھی ایک خبر ہوگی، جیسے کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے، سیم اسی پیٹرن پر۔ تو اصبح کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کانا کا اسم مرفوع تھا اور کانا کی خبر منصوب تھی، سیم اسی پیٹرن پر اصبح کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اور ماؤکم مرکبی اضافی کی صورت میں ماؤ ہمارے پاس جو ہے وہ مضاف ہے اور قوم مضاف ہے، کیونکہ ماؤ ہمیں بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے، تو مرکبی اضافی کی صورت میں یہ مرفوع اسم ہے ہمارے پاس، کیونکہ مضاف سے ہمیں اس کے اعراب کا پتہ چلتا ہے، تو یہ اس میں اصبح ہے، اور خبرو اصبح کیا ہے؟ غورن، جو کہ منصوب ہم نے کہا کہ ہوگی خبر غورن۔ تو اصبح کا اسم اور اصبح اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو گیا اور یہ شرط بن گیا۔ آگے جواب و شرط آ رہی ہے، فا
जो है वो ये जवाब वो शर्त के तौर पर आया हुआ हरफ है। मन जो है इसमें इस्तिफाम है, इसमें इस्तिफाम जुमले में कुछ भी बन सकता है क्योंकि ये इसम होता है। तो यहाँ पर जुमला हम मुब्तदा इसको बनाएंगे और जुमला इस्मिया बनाएंगे। मन जो है वो मुब्तदा हो गया और आगे खबर जो है यातीकुम बिमा इम्मईन, जुमला फेलिया की सूरत में खबर आ रही है। तो याती फेल अता याती से है, ठीक है। तो अब इसका याती फेल हुआ फाइल कुम मफूल बिही और बीमा इन मईन बीमा बी हरफे जर मा इन माइन। तो मा इन जो है ये हमारे पास मौसूफ हो गया और उसकी जो आगे सिफत है वो माइन आ रही है। तो मरकब तौसीफी जो है वो बी चारा के लिए मजरूर होकर ये मुतालिक फेल याती हो जाएगा। याती फेल हुआ फाइल को मफूल बिही और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मन मुब्तदा की खबर बन जाएगा। यूं मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये जवाब शर्त बन जाएगा। और शर्त अस्बह माउकुम गौरन अपनी जवाब शर्त के साथ मिलकर राइतुम फेल का मफूल बन जाएगा। और राइतुम फेल हुआ फाइल मफूल सॉरी अंतुम फाइल और मफूल के साथ मिलकर ये कुल का मकूला या मफूल बन जाएगा। तो ये यहाँ से आयत नंबर 30 जो है वो एक जुमला फेलिया पर मुश्तमिल है जो कि फेल फाइल और मकूला या मफूल पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो तर्जुमा देख लेते हैं। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दिया जा रहा है क्या फरमा दे, आरा ए तुम, क्या तुमने देखा या भला देखो, तो अगर हो जाए, इन अगर हो जाए पानी नीचे को उतरा हुआ, यानी कि जमीन से पानी नीचे उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे पास रवां पानी ले आए, यानी कि कौन है जो तुम्हारे पास चलता हुआ पानी ले आए। यानी कि यहाँ अल्लाह ताला इशारा दिलवा रहे हैं इस बात की तरफ कि अगर पानी जमीन में जो है वो खुशक हो जाए, गौरन का मतलब होता है खुशक होना, खुशक हो जाए, ये इतनी गहराई में चला जाए कि वहां से पानी निकालना नामुमकिन हो। यानी अगर अल्लाह ताला पानी खुशक फरमा दें कि इसका वजूद ही खत्म हो जाए या इतनी गहराई में कर दें कि सारी मशीनें पानी निकालने में नाकाम हो जाएं, तो बताओ फिर कौन है जो तुम्हें तुम्हारी पानी को जारी कर दे या पानी तुम्हें मुहैया कर दे। यानी कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ये अल्लाह ही की मेहरबानी है कि तमाम मसीहतों के बावजूद वो तुम्हें पानी से भी महरूम नहीं फरमाता। तो वाकई ये अल्लाह ताला ही की मेहरबानी है कि हमारी जो भी अमाल होते हैं, हमारे जो भी तर्ज अमल होते हैं, अल्लाह ताला हमसे अपनी नेमतें नहीं हटाते। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला पानी तक की नेमत को हमें देते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो हमसे ले भी सकते हैं। तो इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही माना में समझकर उस पर अमल करना वाला बनाए। यहाँ पर एक बात जो ये की जाए कि खुदा के सिवा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो चश्मों को जारी कर दे, किसी में ये ताकत नहीं है कि वो किसी का रिस्क रोक ले, किसी में ये ताकत नहीं है कि वो पानी को खुश कर दे या बारिशें बरसा दे या वो बारिशों को रोक दे। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला के पास है। अगर नहीं है तो तुम जानते हो कि नहीं है, फिर भी इबादत का मुस्तहिक खुदा है। यानी कि कोई भी और इस बात पर कादिर नहीं है, कोई भी और इस बात पर नहीं है कि वो आपको कोई चीज दे दे, ठीक है। तो फिर भी तुम अल्लाह की इबादत करने से कैसे जो है वो दस्तबरदार हो जाते हो कि वो शिरक करते हो। ये तुम्हारे जो मबूद यानी कि जिनके साथ तुम अल्लाह को शरीक ठहराते हो, तो वो कोई कुदरत नहीं रखते, वो किसी चीज पर कोई कुदरत नहीं रखते। अगर अल्लाह पानी खुशक कर दे, अगर अल्लाह बारिशें ना दे, अगर अल्लाह जमीन से पानी को बिल्कुल वैसे ही खुशक कर दे, तो कौन है जो तुम्हें दे सकता है। तो कोई भी नहीं दे सकता। तुम इस बात को मानते हो, इस बात पर हम सब भी मानते हैं, तो फिर भी अल्लाह का शरीक बनाते हैं जो कि खुद अपने कोई काम नहीं आ सकते, हम उनसे मदद तलब करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں یا جو شرک کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر گناہوں کو معاف کر کے ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیجیے۔ الحمدللہ، جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک مکمل کی سورہ ملک کو گرامیٹکلی انالائز کیا، اور بہت بیسک سے بھی رولز ہم نے اپلائی کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور اصل ہمارا ہے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے پوری سورہ مبارکہ میں کیا کیا پڑھا۔ ہم نے پہلی 5 آیتوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہے ہیں کہ جس کائنات میں وہ رہتا ہے وہ مطلب بے ترتیب پیدا نہیں کی گئی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بے مقصد کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفر کے کیا نتائج ہوں گے اور نبی کیوں بھیجے، یعنی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے نبی بھیجے گے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ بات یہاں پر آئی کہ ایک وقت، ایک تاریخ مقرر ہے، ایک ایک اب ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک دن ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، یعنی کہ اس بات کے بارے میں بتایا گیا۔ اور یہ دنیا صرف امتحان کے لیے ہے، انسان صرف یہاں امتحان کے لیے آیا ہے۔ اب وہ امتحان میں اگر تو کامیاب ہوگا تو اس کے لیے جنتوں کی بشارت ہے، اور اگر وہ اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سورہ میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھیوں کے جو خلاف کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہتے تھے یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے، کہ آپ اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کو کہا گیا ہے، خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کریں، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی۔ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے، انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بات مکمل ہو جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا، یعنی کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ تو آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا کہ اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آتا ہے، وہاں اگر پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ تو سورہ مکمل ہوگی الحمدللہ۔ تو یہاں پر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تم سے نعمتیں اٹھا لے اپنی تو کون ہے جو تمہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ جی کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں، صرف اور صرف آپ ہی ہیں جو ہمیں تمام تر نعمتوں سے عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیں، اور یہی وہ علم ہو جو ہمیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب جلد دعاؤں کی گرامیٹیکل انالیسس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہی کی توفیق ہے جس کے ساتھ ہم اپنے ہر کام کو تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں میں کامیاب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔